الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں روزہ رکھنے کا بڑا اجر ہے، بڑا ہی خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتا ہے۔ جہاں رمضان کے روزے رکھنا کل قیامت کے دن شفاعت کا باعث ہوگا، جہاں رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے والا اللہ رب العزت کے ہاں ایک بڑا مرتبہ اور مقام پاتا ہے، تو وہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر وہ شخص جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، 15 16 گھنٹے کا روزہ رکھ کے کام کاج بھی کرتا ہے، پورے دن کی بھوک کو برداشت کرتا ہے، گرمی کی شدت میں پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو کیا ہر وہ شخص جو بھوکا ہے، جو پیاسا ہے، کیا ہر شخص کو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کا اجر مل جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس من صیامہ الا الطمع او الجوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا، پورے دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں، پورا دن پیاسا بھی رہتے ہیں، پورے دن عبادتیں کرتے ہیں روزے کی حالت میں، لیکن ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا جو شخص زبان سے جھوٹ کہنا چھوڑتا نہیں اور برائی والے کاموں کو چھوڑتا نہیں، نہ زبان کا غلط استعمال چھوڑتا ہے اور نہ غلط کاموں کو چھوڑتا ہے، اپنی زبان سے چغلیاں بھی کرتا ہے، غیبتیں بھی کرتا ہے، بہتان درازی بھی کرتا ہے، لان تان بھی کرتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، غیبتیں بھی کرتا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف بھی دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش بھی آتا ہے، والعمل به، نہ گناہ کے کام چھوڑتا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، حرام بھی کماتا ہے، روزہ بھی رکھا ہے اور گناہ کے کام بھی کرتا ہے، روزے کی حالت میں فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں، روزے کی حالت میں گناہ کے کام کیے جا رہے ہیں، گانے بھی سنے جا رہے ہیں، اور لغویات میں پڑا ہوا انسان اور مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو نہ جھوٹی باتوں کو چھوڑتا ہے، والعمل به، نہ جھوٹے کاموں کو چھوڑتا ہے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کے نہ بھوکا رہنے کی کوئی پرواہ ہے، نہ اس کے پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ ہے۔ اللہ انسان کو، مسلمان کو صرف بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ روزے کا مقصد اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ان کی وجہ یہ ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تمہیں گناہوں سے بچا لے، اللہ تمہاری ٹیوننگ کرے، تمہارے جو 11 مہینے کے گناہ ہیں ان کی اللہ سے معافی مانگ لو، اور اللہ سے توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں ایسے بندے بن جاؤ جن بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے، متقی، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والے، نیکی کی رغبت رکھنے والے۔ اللہ رب العزت نے روزے کا تو مقصد یہ رکھا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن صابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں، روزہ پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ بے حیائی اور بےہودگی کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اگر ہم نے روزہ بھی رکھا ہو اور روزے کی حالت میں اپنا وقت پاس کرنے کے لیے، اپنا وقت گزارنے کے لیے روزے کی حالت میں فلمیں بھی دیکھتے رہیں، روزے کی حالت میں گانے بھی سنتے رہیں، میوزک بھی سنتے رہیں، گناہوں سے نہ بچیں، نظروں میں حیا نہ آئے، کانوں کی حفاظت نہ کر سکیں، زبان کی بےہودگی کو ہم چھوڑے نہ، زبان کی حفاظت نہ کر سکیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں یہ کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ کہتی ہیں کہ اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، اگر آپ سے کوئی بدتمیزی کرے، اگر آپ کو کوئی گالیاں دے تو اس کے جواب میں بھی آپ اس کو جواب نہ دو۔ کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی جھگڑا کرتا ہے، کوئی لڑتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، روزے کی حالت میں جواب بھی نہ دو، بلکہ آگے سے یہ کہہ دو کہ انی صائم، میرا تو روزہ ہے، میرا روزہ مجھے یہ کہتا ہے کہ نہ میں گالیوں کا جواب دوں، میرا روزہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں تیری لڑائی اور بدتمیزی کا بھی تجھے جواب نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اور محترم بھائیوں، یہ کیسی کیسی یہودیوں کی چالیں، یہ کیسی کیسی شیطان کی چالیں، شیطان خود تو مان دیا جاتا ہے، لیکن شیطان ایسے ایسے کام ضرور چھوڑ جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے سمجھ جاتی ہے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بےہودگی کو نہیں چھوڑتا، جو لغویات کو نہیں چھوڑتا، جو گناہ کے کاموں کو نہیں چھوڑتا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے روزے کا وقت گزارنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ دیکھیں شیطان کی چالیں کیسی ہیں، ایسی ایسی فلمیں بنا دی گئی ہیں کہ اسلام کے نام پہ فلمیں بنا دی گئی ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ فلمیں دیکھتے رہو اور اپنے وقت کو گزارتے رہو۔ اور میرے محترم بھائیوں، دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہ فلم بنتی ہے۔ پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ کیا نبیوں کی شکلیں بنا کے، نبیوں جیسا کسی کو بنا کے فلم بنانا، یہ تو ویسے ہی نبیوں کی توہین ہے۔ اور پھر یہ رمضان کے مہینے میں چلتی ہے، اور پھر ایک مہینے میں کئی دفعہ یہ چلا دی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ نیکیوں سے دور رہیں، قرآن کی تلاوت سے دور رہیں، نوافل سے دور رہیں، نیک کاموں سے دور رہیں، اور یوں ہی اپنا وقت گزارتے رہیں۔ ان کو یہ بھوکا رہیں، یہ پیاسا رہیں، ان کو اجر و ثواب نہ مل سکے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح بڑی بڑی ایسی اسلامک ویڈیو چلائی جاتی ہیں اسلام کے نام پہ کہ لوگوں کو انہی کے اندر مگن رکھا جائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، روزہ یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھ لیا، پورا دن اندر بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، سو جائیں، اور یا یوں ہی اللہ اکبر روزے کی حالت میں فلمیں دیکھتے رہیں، گانے سنتے رہیں، میوزک موسیقی سے اگر پرہیز نہیں کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کہتی ہے کہ روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ روزہ نام ہے گناہوں سے بچنے کا، روزہ نام ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کا، روزہ نام ہے گناہ کے کاموں سے بچنے کا۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ چیزیں ہم اپنا لیتے ہیں تو رمضان المبارک کے اجر کو پائیں گے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ کم من صائم لیس من صیامہ الا الطمع او الجوع، کتنے ہی روزے دار ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اور میرے محترم بھائیوں، روزے کا محاسبہ بھی کرنا ہے۔